وقت کا بادشاہ تھا، چلے گئے امام ابو یوسف کے پاس اور جا کر کہا کہ حضرت میں نے وعدہ کیا تھا اپنی بیٹی سے کہ میں تجھے جہیز میں ہر چیز دوں گا، نہیں دے سکا تو تجھے طلاق، بیوی کو طلاق ہے، اب میں دنیا کی ہر چیز تو نہیں دے سکتا، اب میں کیا کروں؟ کہا کہ جب شادی کا وقت قریب آئے میرے پاس آ جانا۔ شادی کا وقت قریب آیا، وہ باپ امام ابو یوسف کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے حضرت شادی کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اب بتائیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا تو اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر قرآن دے دے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب ان سے پوچھو کہ جو رزق تم کھاتے ہو، جو آسمان اور زمین سے نکلتا ہے، اور جن آنکھوں سے تم دیکھتے ہو اور جن کانوں سے تم سنتے ہو، ان تمام تر چیزوں کا مالک کون ہے؟ یہ بازبان حال کہیں گے کہ اللہ ہے۔ ان سے پوچھو کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کون نکالتا ہے؟ یہ خود کہیں گے کہ اللہ ہے۔ تو پھر میرے حبیب ان سے پوچھو کہ اس اللہ کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ اب تم خود بتاؤ، اے مدینہ مسجد کے اندر بیٹھنے والوں تم خود بتاؤ، اے میری آواز کو سننے والوں تم خود بتاؤ، کیا وہ زیادہ اتباع کا حقدار ہے؟ کیا وہ ہستی اس بات کی زیادہ حقدار نہیں ہے کہ جو ہمیں رہنمائی کر رہی ہے، جو ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا رہی ہے، وہ کیا زیادہ اتباع کے لائق نہیں ہے؟ ہاں اللہ تو ہی ہے کہ جس کی ہم اتباع کرنے والے ہیں، اور تو ہی اتباع کے زیادہ لائق ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے، پوچھو ان سے کیا میری ذات زیادہ اتباع کے لائق نہیں ہے، یا وہ زیادہ اتباع کے لائق ہیں جو خود محتاج ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تمہیں رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کس چیز نے؟ کیا اللہ نے تجھے نعمتیں نہیں عطا کی؟ اس پادری نے کہا کہ تم یہ قلعے فتح کرنے کے لیے آئے ہو، یہ زہر کی ایک شیشی پی لو، ایک گھونٹ بھر لو، ہم یہ علاقہ تمہیں ویسے ہی دے دیں گے، ویسے ہی دے دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور ساری زہر کی شیشی پی گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعید قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعید فأنی تؤفکون۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون وما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے اس پرفتن دور کے اندر، اس افراتفری کے دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنے پاک کلام کو سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر،
वक़्त तो इंसान का गुज़र ही जाता है, चाहे वो उस वक़्त की अहमियत को समझे या वो उस वक़्त को फजूल कामों के अंदर सर्फ कर दे। वक़्त दोनों का गुज़र रहा है। इस वक़्त की क़द्र व मंज़लत की हकीकत दुनिया में आया नहीं हो सकती। इस वक़्त की क़द्र व मंज़लत का पता मरने के बाद इंसान को मालूम होगा कि जब इसी वक़्त के बारे में सवाल किया जाएगा। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर अपने औक़ात को दीन से जोड़े रखते हैं। इस वक़्त जो आप लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ज़िंदगी का ये वक़्त रब की तरफ से आपके लिए एक नेमत के तौर पर आपको मिला। आपने इस नेमत की कदर करते हुए इस वक़्त के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को समझना और अल्लाह के रसूल के अहकामात को जानने के लिए अपने वक़्त को कीमती बना लिया है। इसकी कीमत दुनिया के अंदर कोई नहीं दे सकता। इसकी कीमत का अंदाज़ा कल क़यामत के दिन मालूम होगा। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो अबदुल आबाद की ज़िंदगी की राहत और सुकून के लिए इस मुख्तसर सी ज़िंदगी के अंदर तैयारी कर लेते हैं। यहाँ हम सब का मिल बैठना दर हकीकत उस ज़िंदगी की ही तैयारी है। ये दरस कुरान की महाफिल जहाँ हर मौका पर आपको आखिरत की याद दिलवाई जाती है कि आखिरत की ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है, आज है कल का पता नहीं है। उस आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी कर लो। तो मैं और आप बल्कि हम सब मिलकर यहाँ पर आखिरत की तैयारी ही के लिए बैठे हैं। गुज़िश्ता दर्स के अंदर आप हज़रात ने यह मज़मून समात फरमाया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मैं इन तमाम लोगों को मैदान हशर जमा करूँगा और उनसे पूछूँगा, किन से पूछूँगा? जिन्होंने दुनिया के अंदर शिर्क किया है। और इनके उन लोगों को भी बुलाऊंगा कि जिनको अपना माबूद बना लिया था, यानी जो माबूद बन गए थे उनको भी बुलाऊंगा और उन्हें कहूँगा कि ठहरे रहो अपनी जगह पर। और फिर उनसे कहूँगा कि जिन्होंने इन्हें अपना माबूद बना लिया कि अब कहो इनको कि मेरी सिफारिश करें, अब कहो इनको कि हमें बचा लें। तो वहाँ कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे हबीब इनसे पूछो कि जो रिज़्क़ तुम खाते हो, जो आसमान और ज़मीन से निकलता है और जिन आँखों से तुम देखते हो और जिन कानों से तुम सुनते हो, इन तमाम तर चीज़ों का मालिक कौन है? ये बाज़ुबान हाल कहेंगे कि अल्लाह है। इनसे पूछो कि जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा कौन निकालता है? ये खुद कहेंगे कि अल्लाह है। तो फिर मेरे हबीब इनसे पूछो कि इस अल्लाह को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? इस अल्लाह को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? आज जो आयात मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की हैं, इन आयात के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरिकीन ही के बारे में चंद उनकी खबासतों का जिक्र कर रहा है कि कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु। ऐ मेरे हबीब इनसे कह दो कि जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक मानते हो, जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक मानते हो, मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु, क्या उनमें कोई ऐसा है कि जो मखलूक़ात को पहली बार पैदा करे फिर उन्हें दोबारा जिंदगी दे? कोई है इनमें? जिन्हें तुम अपना माबूद बनाते हो, जिनसे तुम मदद तलब करते हो, जिन्हें तुम मुश्किल कुशा समझते हो, जिन्हें तुम हाजत रवा समझते हो,
ان سے کہو کہ اس مخلوق کو پہلی بار کس نے پیدا کیا ہے، اور پھر جب ایک دفعہ پیدا ہو گیا پھر اسے موت کون دیتا ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اسے کون زندہ کرے گا؟ پوچھو ان سے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعید فأنی تؤفکون۔ اے میرے حبیب آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو انہیں دوبارہ زندگی دے گا۔ اللہ ہی ہے جو انہیں پہلی بار پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو انہیں دوبارہ زندگی دے گا۔ یہ زندگی اور موت کا فلسفہ ہے۔ جن کو تم دنیا کے اندر اپنا معبود مان رہے ہو، جنہیں تم اپنا مشکل کشا سمجھ رہے ہو، ان سے پوچھو کہ اس مخلوق کو پہلی بار کس نے پیدا کیا؟ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو ایک مخصوص عرصہ تک زندگی کس نے دی؟ اور پھر یہ بچہ جب دنیا کے اندر آیا، اس کو دنیا میں لانے والا کون؟ پھر زندگی کی تمام تر نعمتوں سے مالا مال کرنے والا کون؟ پھر اسے موت کے پل پر سے گزارنے والا کون؟ اور موت کے بعد اسے دوبارہ زندگی دینے والا کون؟ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی ملنی ہے۔ اے میرے حبیب ان سے پوچھو کہ دوبارہ تمہیں کون زندہ کرے گا؟ یہ زندہ کریں گے کہ جن کے جسم پر ایک مکھی بیٹھ جائے تو اس مکھی کے اڑانے پر یہ قادر نہیں۔ ایک مکھی ان کے جسم پر آ کے بیٹھ جائے تو اس مکھی کو پکڑنے پہ قادر نہیں۔ مکھی تو دور کی بات ہے، اس مکھی کے ایک پر کو بنانے پر بھی یہ قادر نہیں۔ ایک پر تو دور کی بات ہے، ایک سانس کو لینے کے بعد دوسرے سانس لینے کے لیے بھی یہ میرے محتاج۔ یہ دوبارہ کیسے زندگی دیں گے؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ اے لوگوں، کون سی چیز تمہیں اندھا کیے جا رہی ہے؟ کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ آؤ اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف۔ اے میرے حبیب ان سے پوچھو، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، کہ جنہیں تم پوجتے ہو، جنہیں تم معبود مانتے ہو، کیا یہ تمہارے حق کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں؟ حق کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں؟ یہاں حق سے کیا مراد ہے؟ یہاں حق کے اندر بڑے تفصیلی مطالب ہیں۔ حق کے اندر بڑے تفصیلی مطالب ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ طالب کو منزل تک پہنچا دینا، رہنمائی کا ایک مطلب یہ ہے کہ طالب کو منزل تک پہنچا دینا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ طالب کو منزل تک پہنچانے کے لیے جن راستوں کی ضرورت ہے ان راستوں کی رہنمائی کر دینا۔ میری اور آپ کی منزل کیا ہے؟ میری اور آپ کی منزل ہے جنت۔ ایمان والے کی منزل کیا ہے؟ جنت۔ اب پوچھو ان مشرکوں سے کہ جن کو تم معبود مانتے ہو، یہ تمہیں جنت تک پہنچا سکتے ہیں؟ یہ تمہیں جنت تک پہنچا سکتے ہیں؟ یا جنت کے راستے جو ہیں ان کی طرف تمہاری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ۔ پھر اللہ نے جواب بھی دے دیا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو تمہاری حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ جب اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے تو أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ۔ اب تم خود بتاؤ، اے مدینہ مسجد کے اندر بیٹھنے والوں تم خود بتاؤ، اے میری آواز کو سننے والوں تم خود بتاؤ، کیا وہ زیادہ اتباع کا حقدار ہے؟ کیا وہ ہستی اس بات کی زیادہ حقدار نہیں ہے کہ جو ہمیں رہنمائی کر رہی ہے، جو ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا رہی ہے، وہ کیا زیادہ اتباع کے لائق نہیں ہے؟ ہاں اللہ، تو ہی ہے کہ جس کی ہم اتباع کرنے والے ہیں، اور تو ہی اتباع کے زیادہ لائق ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے، پوچھو ان سے کیا میری ذات زیادہ اتباع کے لائق نہیں ہے، یا وہ زیادہ اتباع کے لائق ہیں جو خود محتاج ہیں؟
زیادہ اتباع کے لائق وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. زیادہ اتباع کے لائق وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ اتباع کے لائق کیسے جو خود محتاج ہیں. جو خود محتاج ہیں وہ کسی کی کیا اتباع کر سکیں گے؟ اللہ رب العزت کے سوا کائنات کے اندر ہر پیدا ہونے والی چیز وہ محتاج ہے. وہ محتاج ہے. اللہ کے سوا کائنات کے اندر پیدا ہونے والی ہر مخلوق جو ہے وہ محتاج ہے. کس کی محتاج ہے؟ اس کی محتاج ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ کے سوا ہر کوئی محتاج ہے. تو اللہ کی ذات زیادہ لائق ہے کہ اس کی ہر حال کے اندر عبادت کی جائے. اللہ کی ذات زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ ہر حال کے اندر اس کی اتباع کی جائے. فما لکم کیف تحکمون. پھر اللہ ایک شکوہ کر رہا ہے کہ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کس طرح کی باتیں طے کر لیتے ہو؟ تم اللہ کو چھوڑ کر غیر کے در پر کیوں جھکتے ہو؟ قرآن کی ایک اور آیت، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کس چیز نے تمہیں رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کس چیز نے؟ کیا اللہ نے تجھے نعمتیں نہیں عطا کی؟ آج ہم موجودہ دور کے اندر دیکھیں، موجودہ حالات کے اندر دیکھیں، ہم دنیا کے اسباب اختیار کرنے کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہم دنیا کے اسباب اختیار کر رہے ہیں لیکن اس کو نہیں پکڑ رہے جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے. اس سے تعلق کو مضبوط نہیں کر رہے جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، جو مسبب الاسباب ہے. اسباب کے اندر تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے. اللہ جب چاہے اسباب میں سے تاثیر نکال لے. زہر جو ہے، زہر عام طور پر مشہور ہے کہ جو زہر پیے گا مر جائے گا. زہر کے اندر تاثیر کیا ہے؟ موت کی. زہر کے اندر تاثیر کیا ہے؟ موت کی. جو زہر پیے گا وہ مر جائے گا. دنیا کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اور اس سبب کو رکھا کس نے؟ اللہ نے رکھا ہے. اور اللہ جب چاہے گا اس میں سے اس سبب کو، اس تاثیر کو نکال لے گا. حضرت خالد بن ولید کا مشہور واقعہ ہے. عیسائی پادری کا سامنا ہوا، اس نے ایک زہر کی شیشی دی، ایسا زہر کہ جس کا ایک قطرہ بھی جسم کے اندر چلا جائے تو موت واقع ہو سکتی تھی. اس پادری نے کہا کہ تم یہ قلعے فتح کرنے کے لیے آئے ہو، یہ زہر کی ایک شیشی پی لو، ایک گھونٹ بھر لو، ہم یہ علاقہ تمہیں ویسے ہی دے دیں گے، ویسے ہی دے دیں گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور ساری زہر کی شیشی پی گئے. کیوں؟ کہ ان کا یقین اس پر تھا کہ جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے. آج ہمارا یقین اسباب پر ہے، مسبب الاسباب پہ نہیں ہے. ہر طرف ایک افراتفری کا عالم ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے. ہم بچاؤ کی ساری تدابیر اختیار کر رہے ہیں، ہم اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے جو ہماری زندگی کا مالک ہے. ہم اس سے تعلق کو مضبوط نہیں بنا رہے جو ہماری زندگی کا مالک ہے، جس نے ہمیں بن مانگے زندگی دی، جس نے ہمیں بن مانگے زندگی دی، اور جس نے ہمیں پوچھنا نہیں ہے، ہمارے بغیر پوچھے جس نے ہمیں موت دے دینی ہے. اس سے تعلق کو مضبوط بنائیں. اگر اس سے تعلق کو مضبوط رکھتے ہوئے موت آ گئی تو یہ موت بھی ایک زندگی ہے، یہ موت بھی ایک پھر زندگی بن جائے گی ابد الآباد کے لیے، بعد میں آنے والی زندگی کے لیے خوشحالی بن جائے گی. اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس کی اتباع کرو جو اتباع کے لائق ہے. دنیا کے اندر اکثر لوگ وہم کی، گمان کی اتباع کرتے ہیں. وما يتبع اکثرهم الا ظنا. آج دنیا کے اندر کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے نا اور کسی کو روکیں کہ بھائی یہ غلط کام ہے، تو اپنے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ جی میں اپنے آباء و اجداد کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، وہ یہ کام کرتے تھے، میں بھی یہ کام کر رہا ہوں.
میں نے دیکھا اپنے آباء و اجداد کو، میں نے دیکھا اپنے بڑوں کو، میں نے دیکھا اپنے بزرگوں کو کہ وہ یہ کام کر رہے تھے، میں بھی یہ کام کر رہا ہوں۔ گمان کی اتباع کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یقینی بات یہ ہے کہ حق کے معاملے میں ظن کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ دین میرے بڑے آباء و اجداد کے تابع نہیں ہے، میرے بڑے آباء و اجداد جو ہیں وہ دین کے تابع ہیں۔ میں اپنی زندگی آباء و اجداد کے تابع ہو کے نہ گزاروں، میں اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تابع ہو کے گزاروں۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ کا علم کے اندر ہے۔ جس طرح کی ہماری زندگی گزر رہی ہے نا، ہم یہ سوچیں کہ جی وہ فلاں نہیں دیکھ رہا، فلاں نہیں دیکھ رہا، فلاں نہیں دیکھ رہا، کوئی نہ دیکھے، رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے نا تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے، اپنا گھڑا ہوا خود ساختہ کلام ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ اے میرے حبیب انہیں بتا دو کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو، وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بلکہ یہ قرآن تو وہ ہے کہ جو تصدیق کرتا ہے اس بات کی جو تمہارے سامنے ہے، وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور اللہ رب العزت نے جو باتیں لوح محفوظ کے اندر لکھ رکھی ہیں یہ کتاب ان کی بھی تفصیل کو بیان کرتا ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، من رب العالمین، یہ اس رب کی طرف سے نازل کرتا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ام یقولون افترا، پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ قل فاتوا بسورۃ مثلی، یہ قرآن کا معجزے والی آیت ہے، یہ چیلنج ہے آج تک۔ 1450 سال گزر گئے، رب تعالیٰ نے مکہ کی دھرتی پر کفار و مشرکین کو چیلنج دیا، آج تک اس کا چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ چیلنج کیا ہے؟ یہ لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں کہ قرآن لوگوں کے گھڑا ہوا کلام ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگوں نے بنایا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، تم بھی اس جیسی ایک صورت لا کر دکھا دو، تم بھی اس جیسی ایک اور موقع پر کہا ایک آیت لا کر دکھا دو، ایک اور موقع پر کہا 10 صورتیں لا کر دکھا دو، اس موقع پر کہا کہ ایک صورت اس جیسی لا کر دکھا دو۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے سورہ کوثر، 3 آیات ہیں۔ رب کہہ رہا ہے ان جیسی 3 آیات لا کر دکھا دو۔ تم جو اپنے علم کے دعوے دار بنتے پھرتے ہو دنیا کے اندر، تم جو کہتے ہو میں بڑا دعوے دار ہوں اپنے علم کا، تجھے اپنے علم پہ ناز ہے نا، لاؤ اس جیسی 3 آیتیں لا کر دکھا دو۔ 1450 سال گزر گئے اور انشاءاللہ قیامت تک کے وقت گزرتا چلا جائے گا، قرآن کی ایک آیت تو کیا قرآن کے ایک حرف جیسا مثل بھی کوئی انسان لا کر دکھا نہیں سکتا۔ مسیلمہ کذاب نے کچھ لے کر آیا تھا، وہ لوگوں نے جب اس کے کلام کو پڑھا تو لوگوں نے اس کے چہرے پر تھوکا تھا کہ تیرے کلام کے اندر لغو باتیں ہیں اور رب کا کلام فصیح و بلیغ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کلام کی تلاوت کرتے ہیں وہ کلام فصیح و بلیغ ہے، تو اس جیسا کلام رہتی دنیا تک کوئی لا نہیں سکتا۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کہتا ہے پکارو، بلا لو ان کو جن کو تم معبود مانتے ہو، بلا لو ان لوگوں کو جن کی تم پرستش کرتے ہو، بلا لو ان لوگوں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ان کو بھی بلا لو اپنے ساتھ اگر تم اپنے وعدے کے اندر سچے ہو۔ قرآن کی ہر آیت حق اور سچ ہے، قرآن کا ہر پیغام
حق اور سچ ہے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ. دراصل بات یہ ہے نا کہ جس چیز کا احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکے اسے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا اور ابھی اس کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا. قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کا ظہور ابھی ہوا ہی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کا ظہور ابھی ہوا ہی نہیں. جب ان کا ظہور ہوا ہی نہیں تو تم ان کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یاجوج ماجوج کا آنا قرآن کے اندر ہے. یاجوج ماجوج کا آنا قرآن کے اندر ہے. دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، قیامت کا وقوع، قیامت کے بعد آنے والی منازل، میدان حشر، پل صراط پر سے گزر، میزان عدل کا قائم ہونا، جنت کے دروازوں کا کھلنا، جہنمیوں کا جہنم میں جانا، جہنم کے اندر سوالات و جوابات کا ہونا، جنتیوں کے اندر رب سے ملاقات کا ہونا. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا وقوع ابھی ہوا ہی نہیں ہے. تو جس چیز کا وقوع ہوا ہی نہیں اس چیز کا تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ ویسے ہی اپنی طرف سے تم قرآن پر معاذ اللہ تہمتیں باندھتے جا رہے ہو. یہ تمہارے دل کی خباثت ہے، یہ تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا نفاق ہے. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اے میرے حبیب اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی میرا انکار کیا. میں نے ان کی طرف کتابیں بھیجی، یہودیوں کی طرف تورات آئی، انہوں نے تورات کا انکار کیا. کیا بنی اسرائیل نے، آپ نے سنا سورہ اعراف کے اندر قوم گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ہمارے لیے کوئی قانون لے کر آؤ، ہمارے لیے بھی کوئی کتاب ہونی چاہیے کہ جسے پڑھ کر ہم اپنی زندگی گزار سکیں. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ نے کوہ طور پر اللہ رب العزت نے اپنے کلیم کو تورات عطا کی. وہ تورات کی تختیاں لے کر اپنی قوم کے پاس آئے. قوم کے سامنے جب ان تختیوں پر سے پڑھا گیا تو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، کام نہیں مانتے. اے میرے ابھی آپ پریشان نہ ہو، یہ پہلی لوگوں نے بھی اسی طرح انکار کیا ہے. زبور کے ماننے والوں نے زبور کا انکار کیا، انجیل کے ماننے والوں نے انجیل کا انکار کیا. آج قرآن میں نے بھیجا یا قرآن کا انکار کر رہے ہیں. اسی طرح اس سے پہلے بھی لوگوں نے انکار کیا ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. اے میرے حبیب آپ دیکھ لو، اے لوگوں آپ بھی پڑھ لو قرآن کے اندر کہ رب تعالیٰ نے ان کا انجام پھر کیا کیا ہے. رب تعالیٰ نے ظالموں کا پھر انجام کیا کیا. جو قرآن کا انکار کرتا ہے، یاد رکھ لیجئے، جو قرآن کا انکار کرتا ہے اس کا انجام بڑا برا ہے. بنی اسرائیل والوں کا انجام سامنے رکھیں، پہلی اقوام کا انجام سامنے رکھیں. کسی کو رب نے فرشتے کی چیخوں سے مروایا، کسی قوم پر رب نے پتھروں کی بارش کی، کسی قوم پر رب نے ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا، کسی قوم کو رب تعالیٰ نے زمین سے اٹھایا اور آسمان سے جا کر پٹخ دیا. یہ انجام ان لوگوں کا کیوں کر ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کا انکار کیا تھا. اے وہ لوگوں جو قرآن کا انکار کرتے ہو، پہلی اقوام کے حالات کو اپنے سامنے رکھو. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ جو کلام میں نے بھیجا ہے نا، اس پر کچھ لوگ ایمان لے کر آئیں گے اور کچھ لوگ اس کا انکار کریں گے. کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ لوگ اس کا انکار کریں گے. وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مفسدین ہیں، وہ مفسدین ہیں، فساد کرنے والے ہیں. اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو. رب کے علم کے اندر یہ بات موجود ہے کون فساد کر رہا ہے. تو قرآن میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. ہم جو نماز کے اندر ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مانگتے ہیں نا سارے، مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے. نماز کے اندر آپ نے مانگا رب سے، سورہ فاتحہ کے اندر آپ نے مانگا رب سے، رب نے جواب کی صورت میں پورا قرآن اتار دیا. اگلی صورت کے اندر پہلی آیت کے اندر رب تعالیٰ فرما رہے ہیں
जिस हदायत को तुम मांग रहे हो, जिस रास्ते की तुम रहनुमाई मांग रहे हो, उस रास्ते की रहनुमाई ज़ालिकल किताब, इस किताब के अंदर है। जिस मंजिल तक तुम पहुंचना चाहते हो, उस मंजिल तक कौन सा रास्ता है, उस रास्ते का इल्म ज़ालिकल किताब, इस किताब के अंदर है। तुम कामयाबी चाहते हो, और जो कामयाबी तुम चाहते हो, और हकीकत में अगर वो कामयाबी है, और वो कौन सी कामयाबी है, उस कामयाबी का जिक्र इस किताब के अंदर है, ज़ालिकल किताब, कि जिसको रब ने कहा ला रैब फीह, के इसमें जर्रा बराबर शक नहीं है। तो पूरा कुरान जो है ना, ये मेरे और आपके लिए बाइसे हदायत है। अब जो इस कुरान से मोहब्बत करता है, रब उससे मोहब्बत करेगा, और जो कुरान से नफरत करता है, रब उससे नफरत करेगा। अल्लाह ताला हम सबको मौत तक, मौत के आखिरी लम्हे तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए। अब आखिर में हमारे यहाँ एक मस्जिद में एक बच्चे ने नाज़रा कुरान मुकम्मल किया है, उसके हवाले से 2-3 बातें मैं अर्ज़ कर दूँ। ताहिर साहब, आपके बेटे सुरेज ने आज नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल किया। दुनिया के अंदर लोग ढूंढते हैं मालो असबाब को, दुनिया की दौलत इकट्ठी करते हैं। याद रख लीजिए, आप वो खुश नसीब वालिद हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर करम फरमाया कि आज आपके बेटे ने पूरा नाज़रा कुरान मुकम्मल करके वो दौलत हासिल कर ली कि जिस दौलत का दुनिया के अंदर कोई नेमल बदल नहीं, कोई नेमल बदल नहीं है। वो अजीम दौलत, इससे बढ़कर याद रखिए, कुरान की दौलत से बढ़कर दुनिया के अंदर कोई दौलत नहीं है। एक शख्स ने अपने बेटी को कहा था कि मैं तुझे जहेज में दुनिया की हर चीज दूंगा। मैं अपने बेटी को कहा कि मैं तुझे जहेज के अंदर दुनिया की हर चीज दूंगा, अगर मैंने ना दी तो मेरी बीवी को तलाक है। बात तो उसने कह दी। बात कहने के बाद वो बड़े परेशान कि चाहे मैं जितना भी माल और दौलत मेरे पास हो, मैं दुनिया की हर चीज तो नहीं दे सकता। मुख्तलिफ उलमा के पास गए, सब ने कहा कि तलाक हो गई, अगर नहीं दोगे तो तलाक हो जाएगी। वो शौहर अपनी बीवी से बेहद प्यार करने वाला, किसी ने बताया कि जाओ इमाम अबू यूसुफ के पास, और ये कहने वाला कोई आम शख्स नहीं, वक्त का बादशाह था। चले गए इमाम अबू यूसुफ के पास और जाकर कहा कि हजरत, मैंने वादा किया था अपनी बेटी से कि मैं तुझे जहेज में हर चीज दूंगा, नहीं दे सका तो तुझे तलाक, बीवी को तलाक है। अब मैं दुनिया की हर चीज तो नहीं दे सकता, अब मैं क्या करूं? कहा कि जब शादी का वक्त करीब आए मेरे पास आ जाना। शादी का वक्त करीब आया, वह बाप इमाम अबू यूसुफ के पास पहुंचता है, कहता है हजरत शादी का वक्त करीब आ पहुंचा है, अब बताएं। हजरत इमाम अबू यूसुफ रहीमहुल्लाह ने फरमाया तो अपनी बेटी को जहेज के अंदर कुरान दे दे, तो अपनी बेटी को जहेज के अंदर कुरान दे दे। कुरान से बढ़कर दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं है। कुरान दे दिया तो समझ ले कि सब कुछ दे दिया। कुरान वो अजीम दौलत है। इस एतबार से आप इस वक्त इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस बेटे को दीन, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ रब ताला नसीब फरमाए। इस बच्चे ने वो कुरान पढ़ा है। रवायात के अंदर आता है कि एक शख्स को मौत के बाद अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतना पड़ी, तकलीफ में, कि अचानक एक दिन उसकी तकलीफ के अंदर तखफीफ कर दी गई। फरिश्तों ने रब से पूछा, ऐ अल्लाह क्या माजरा है कि आज इसके तकलीफ के अंदर नरमी कर दी गई? रब ताला फरमाते हैं दुनिया के अंदर आज इसके बेटे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है। जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम समझे, जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम जाने, जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम माने, मैं उसके बाप को अजाब दूं, ये मेरी शान के खिलाफ है।
اور موت کے بعد تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے۔ ایک علم نافع، یہ علم نافع ہے، ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا آج انہیں ثواب مل رہا ہوگا، ہم سے یہ علم آگے منتقل ہو رہا ہے، آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، آپ لوگ جب تک عمل کرتے رہیں گے ہمیں فائدہ ملتا رہے گا، آپ آگے پڑھائیں گے، آپ آگے اس علم کو بتائیں گے، جب تک یہ علم کا نفع لوگ حاصل کرتے رہیں گے یہ ہمارے آباء و اجداد نہیں، ہمارے پڑھانے والوں کی روحوں کو تسکین پہنچاتا رہے گا۔ تو یہ علم نافع موت کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے۔ صدقہ جاریہ، آپ نے مسجد بنوا دی، آپ نے مدرسہ بنوا دیا، آپ نے مسجد کی خود خدمت کر دی، جب تک لوگ مسجد سے فائدہ اٹھاتے رہیں، دنیا کا ہر وہ کام کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، لوگوں کے آسانی کے لیے آپ نے کام کیا، جب تک لوگوں کو فائدہ ملتا رہے گا مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے اولاد، نیک اولاد، جب تک اولاد نیکی کرتی رہے گی ماں باپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنی زندگی کے اندر اولاد کو ایسے علوم دے کر جاتے ہیں جو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے بھی فائدہ ہو، ان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو قرآن کے زیور سے آراستہ کیا ہے اللہ رب العزت، وگرنہ آج کل کے اس افراتفری کے دور کے اندر میں اس بچے کو دیکھ رہا ہوں کافی عرصہ سے، جیسے بھی حالات ہوں یہ دونوں بھائی الحمدللہ باقاعدگی سے مسجد میں آ رہے ہیں، باقاعدگی سے مسجد میں آتے ہیں، الحمدللہ کافی عرصہ سے یہ 2 بھائی مسجد میں آ رہے ہیں۔ ان کے ہر قدم پر ان کے والدین کو اللہ نے کیا اجر عطا کیا ہوگا اس کا حساب دنیا کے اندر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو مسجد کے اندر بھیجیں تاکہ وہ اس قرآن جیسے نورانی علم سے اپنے سینوں کو محفوظ کریں۔ اصل میں در حقیقت یہی علم ہے، اس کے علاوہ سارے علم جو ہیں وہ فنون ہیں، دنیا کے اندر فائدہ دے سکتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، مرنے کے بعد قبر کے اندر اگر کوئی علم فائدہ دے گا تو یہ علم ہے، یہ قرآن کا علم ہے، قرآن کا علم ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے قاری صاحبان نے، قاری ضیاء الرحمان صاحب نے، قاری شکیل صاحب نے، اس سے پہلے اس بچے کے استاد ہیں قاری نادر علی فاروقی صاحب، انہوں نے بھی اس بچے کو پڑھایا۔ اللہ رب العزت جن اساتذہ سے اس بچے نے پڑھا اللہ ان کے علم میں، ان کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس بچے کو اپنے ماں باپ کا صحیح معنوں میں فرما بردار بنائے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ رب العزت آج کے اس لمحے کی بدولت، قرآن کی تکمیل ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ رب العزت اس لمحے کی بدولت ہم میں سے جو بھی صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور سب کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ سب والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔